الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد هو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 12-26واں سورت محمد کی آیات مبارکہ 2 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ سورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں زیادہ تر جہاد کا ذکر ہے۔ کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، ختم کر دیے۔ اگر انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر، تو اس کے جو نیکیاں ہوگی ان کو اس دنیا میں بدلہ مل جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ شروع میں ذکر تھا کفار کا کہ الذین کافروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور آج اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر اس آیات کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، وآمنوا اور ایمان لائے بما نزل علی محمد، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتاری گئی؟ یہ قرآن مجید اتارا گیا، یہ شریعت اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لائے۔ اس سے مراد کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، یعنی ایمان میں اگرچہ وہی محمدی یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، جس پر یہ کتاب اتری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور اس قرآن پاک پر ایمان لانا کہ یہ قرآن پاک، یہ کتاب، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ نے آپ پر اتاری ہے وحی کے ذریعے، جبرائیل فرشتہ اس کے لانے والے ہیں، اور یہ یکدم بھی نہیں اتاری گئی جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء پر اتری تھی، تورات، انجیل، زبور، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً اللہ نے اتاری ہے۔ یعنی اس کے لیے جبرائیل امین کو 23 سال آنا پڑا زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر لانے کے لیے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح
اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرما دیا کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنی ہوئی یا لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ قادر مطلق کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام اقوام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جن و انس کے لیے اب یہی ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ جیسا کہ شروع کی آیات میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اس کتاب کو نہ مانا، اللہ کی راہ سے روکا، تو پھر ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور پھر فرمایا یہی سچا دین ہے، یعنی یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، یہی سچا دین ہے۔ اب اگر کوئی یہودی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، یا عیسائی ہے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے پیغام پر عمل نہیں کرتا، تو آپ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اب اس پر، ان پر تورات اور انجیل پر چلنے میں اب ان کی کامیابی نہیں ہے، اب کامیابی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے پر اور قرآن مجید کو اپنا ضابطۂ حیات سمجھنے پر ہے، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اور یہ واضح کر دیا اللہ نے کہ اب سچا دین کون سا ہے، یہ دین محمدی ہے۔ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اب اسی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اس کی کتاب جس پر اتری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے آؤ، اور جس نے اتاری ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ کہ تم نے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، اس لیے تمہاری بہتری، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب تم اس دین کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں، قبل کی کمزوریاں، ایمان لانے سے پہلے کی کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیں گے، گویا تم معصوم بن جاؤ گے۔ اگر 100 سال کا بوڑھا کافر جس کی ساری زندگی کفر میں، شرک میں، گناہوں میں گزری ہو، اور وہ صدقے دل سے ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں آئندہ زندگی اللہ کا حکم ماننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے گزاروں گا، تو وہ کامیاب معصوم بن، کیونکہ سارے 100 سال کے گناہ معاف کر دیا اللہ نے۔ اس میں یہ کامیابی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اسلام قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام پہلے کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر سورۃ فرقان میں فرمایا وَمَن يُبَدِّلِ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم اس کے گناہوں کو، برائیوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا اللہ کا انعام ہے، اور ہم کتنے ناشکر ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو صدق کے دل سے ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے دین کو سچا سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا، قرآن مجید کو سچا سمجھا، آخرت کے آنے کے دن کو سچا سمجھا،
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وصلہ بالہم، بس اللہ نے ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ بالہم کے معنی ہے امرہم، شانہم، حالہم، یعنی یہ سب متقارب المانی ہیں، یعنی ایک جیسے۔ مطلب یہ ہے کہ ان معاصی سے بچا کر، ان کو گناہوں سے بچا کر ان کو ہدایت کی زندگی پر لگا دیا، ان کو خیر کی راہ پر لگا دیا، ان کو رشد و ہدایت کی راہ پر لگا دیا۔ اور ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مال و دولت کے ذریعے ان کی حالت درست کر دی، بلکہ ان کی عقیدے کو درست کر دیا، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں۔ ایک پرہیزگار متقی اللہ کا ولی ہوگا لیکن اس کے گھر میں فاقے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو دیکھ کتنی فراوانی ہے دولت کی۔ اس طرح کچھ مسلمان بھی امراء ہیں، امیر ہیں، مسلمانوں میں بھی امراء ہیں، اور ان کے لیے یہ مال و دولت آزمائش ہے کہ اگر وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کریڈٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن کفرتم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کامیاب، اور جو بخیل ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لیکن لولاب میں خرچ کرتے ہیں، اسراف میں خرچ کرتے ہیں، غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ مال ان کے لیے وبال ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ ہر مومن کو مال نہیں ملتا، آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی مال اصلاح و احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ۔ ایک فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، بلکہ اس سے فساد و احوال کا زیادہ امکان ہے۔ مال دولت کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، باپ، آپ سنتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو، یہ تو آپ روزمرہ کے آپ حالات سنتے ہیں روزانہ کے۔ یہ فتنہ ہے، بھائی بھائی سے لڑ گیا، چچا بھتیجے سے لڑ گیا، کتنے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال کو پسند نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس طرح واقعات بہت سے ہیں۔ یہ آپ فضائل اعمال میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حکایات صحابہ سے ایک چپٹر ہے، اس میں پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو، ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہمیں اس گروہ میں شامل کرے جو اللہ کے پیارے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے زندگی قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص مسلمان اور مومن بنائے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جتنے مسلمان بھی، جو مسلمان جن و انس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو مظلوم مسلمان ہیں، آج کفر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود بدلہ لے، خود انتقام لے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا